وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے کھلایا اور پلایا ہوا جادو، کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج سماج کے اندر جو بھی ہے ایسے مسئلے دیکھنے میں آتے ہیں کہ ساس کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو میری بہو کچھ کھلا دی اور پلا دی ہے، اس کے ذریعے وہ اس کے بات سنتا ہے، وہ میرا نہیں سنتا۔ اسی طرح کوئی کاروبار کے مسئلوں کے اندر کھلا دی اور پلا دینے کی وجہ سے اپنا کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اسی طرح کوئی رشتہ داروں کے اندر کوئی لڑکے والے لڑکی والے کے اوپر، لڑکی والے اور لڑکے والے کے اوپر کچھ دشمنی کے طور پہ اچھے سے کچھ کھلا دی اور پلا دیے تو اپنے ہاتھ سے نکل گیا بچہ ان کے چال میں، ان کے راستے میں، اور پڑ گیا اور چلے گیا بول کر، ایسے بہت سارے مسئلوں کو لے کر آج بہت سارے لوگ پریشانی۔ حقیقت میں ہوتا ہے نہیں ہے؟ ہاں، یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ جادو ہونا ایک بڑی یہ حقیقت ہے کہ جادو ہوتا ہے، اثر بھی کرتا ہے، جس کے اوپر بھی ہوتا ہے وہ اس کا ٹارگٹ جو بھی رہتا ہے، جو بھی اس کے اوپر جو بھی جادو کرنے کا مقصد جو ہے اس کے اوپر وہ چلتا ہے۔ کیا یہ چیز آگے جا کے اتنی سخت، اتنی خطرناک بیماری میں بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بیماری کا علاج بھی ناممکن ہوتا ہے؟ تو آئی ہے اس کے بارے میں معلوم کرے گی، اس کے سمٹمز اور اس کی پہچان کیسا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب کھلایا اور پلایا ہوا جادو کے اندر اگر کوئی جعلی بابائیں اور جو بھی ہے نا غلط غیر شرعیوں سے علاج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اگر کوئی بھی جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایک چیز وہ دیتا ہے، جو بھی مقصد کے اندر کوئی بھی جاتا ہے تو اس کو مقصد کے اندر وہ چیز دیتا ہے۔ وہ کوئی ہے تو پلا دینے کا مسئلہ ہے تو اس کو ڈرنک میں ڈال کے پلا دینے کے لیے بولتا ہے، چائے وغیرہ میں ڈال کے پلا دینے کے لیے کہتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے اندر بھی ملانے والی چیزیں رہتے ہیں، وہ چیزیں جب ایک خاندان بیٹھ کر جب کھانے لگتی ہے تو ہے نا جو بھی انسان کے اوپر ٹارگیٹ کر کر وہ جادو کو بنایا جاتا ہے، وہ پوری پکوان کے اندر ملا دیے تو بھی جس کے اوپر ٹارگیٹ کیا ہے اسی کے اوپر ہی وہ جادو اثر انداز کرتا ہے۔ اس طرح یہ جادو کو کیا جاتا ہے، شیاطین، برے شیاطین، خطرناک قسم کے شیاطینوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے اور وہ جادو کے ذریعے جا کر پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے وہ چیز اور اس کے ٹارگیٹ کو اس کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے کے اندر کئی لوگ پریشان ہیں، کیا یہ چیز حقیقت میں ہوتی ہے؟ بولے تو ہاں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت میں جو مقصد میں کیا جاتا ہے اس کے کنٹرول میں انسان چلے جاتا ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہے اس کو گلے سے لے کر پیٹ تلک کبھی بھی جلن ہوتی رہتی، اگر کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کو بھوک رہتی لیکن کھا نہیں سکتا، اس کا پیٹ پھلا ہوا رہتا اور بڑا ہوا رہتا پیٹ اس کا ایک دم، تو اس کو کھانے کی بھوک رہتی لیکن کھا نہیں سکتا۔ دوسرا، اس کو نیند کے اندر کچھ پینے کے اور کھانے کے ایسے خواب زیادہ آنے لگتے، یا کوئی آ کر چوہا کھلا دینا، یا کوئی آ کر گندگی کھلا دینا، یا کوئی آ کر کچھ نہ کچھ خون وغیرہ پلا دینا، اس طرح کے خواب اس کو گرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سمٹم ہے پہچاننے کا یہ چیز، اور آگے جا کر اس کی جو بھی یہ پیٹ کا اور یہ گلے کا جو بھی درد ہے یہ آگے جا کر بڑھ کر پیٹ کے اندر اس کینسر کے طرح وہ بن جاتا ہے، بعد میں ایک بڑی لمبی ایک بیماری کے اندر اس کو لے جا کر اس کے قبرستان کے اندر اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی بیماری اگر چھوڑ دیا جائے تو اس بیماری تو بڑھ ہی جاتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ جادو بھی اثر کرتے جو بھی ٹارگیٹ ہے، اگر اس کو قتل کرنے کا ٹارگیٹ ہے تو اس کا جو مقصد ہے پورا ہونے کے بعد اس کو وہ چیز اسی راستے پہ لے کے جاتی ہے۔
تو اور پہچانے کے جو بھی طریقے ہیں اس کے اندر کبھی بھی اس کو الٹی کی کیفیت ہوتی ہے، الٹی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک سمٹم ہے اس کے اندر، اور اس کو بہت سر میں درد، کبھی بھی ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، اور نہ کچھ کھانے کا اور پینے کا دل نہیں لگتا اس کو، اگر کھانا چاہا تو گلے میں اٹک جاتا ہے اور سینے پہ ہی رہتا ہے، وہ گلے سے باہر آنے کی ہی چکر میں رہتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے اس کے اندر۔ تو آئیے ہے اس کا علاج اور کیا ہے، اس کے علاج کیسا کرے، اس کا علاج کیا قرآن حدیث کے سنت کے طریقے میں کچھ ہے؟ بولے تو ہاں ضرور ہے اس کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے، اور ثنا مکی جو پتا ہوتا ہے اس کو تیلگو کے اندر ثنا مکھی آکو کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو ثنا مکی کہا جاتا ہے۔ اگر اس پتے کو لے کر 2 ٹی اسپون 2 چمچ اس پتے کو 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر اٹانا چاہیے، اس کو گرم کرنا، بوائل کرنا چاہیے، اور اس کو بوائل کرنے کے بعد اس کا جو بھی رس پانی جو بھی ہے اس کو نچوڑ کر اس پتے کو نکال دینا ہے۔ اس کے بعد 1/2 گلاس تک وہ پانی ہو جاتا ہے، یا 3 پاؤ گلاس وغیرہ ہو جاتا ہے پانی، اس کے اندر 1 چمچ شہد کو ملانا ہے، اور اس کو نہار پیٹ پی جانا چاہیے۔ اس کے بعد فوراً سورہ دخان کی تلاوت کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ الصفات کی بھی تلاوت کرنا ہے۔ وہ کرنے سے جو بھی جادو اندر پیٹ میں ہے، اگر وہ جدھر بھی بندش ہے وہ چیز اگر پیٹ میں چھپی ہوئی ہے، تو آپ کو وہ چیز فوراً موشن کے ذریعے 1 یا 2 3 4 5 6 7 وغیرہ موشنز ہوتے ہیں، کوئی گھبرانے کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کو ہونے میں جتنا سخت جادو ہے، جتنا خطرناک جادو ہے، اتنے ہی آپ کو موشن کے ذریعے کلیئر ہو جائے گا، پورا صاف ہو جائیں گا۔ 80 یا 90% انشاءاللہ اللہ چاہے تو پورا کلیئر ہو جائے گا۔ اگر اس مسئلہ اور بچا اگر رہا تو اس کو ہے نا ایک اچھا معالج اور اچھا اخلاقی جو بھی علاج قرآن اور سنت کے طریقے میں تجربہ رکھ کر علاج کرتا ہے، ایسے شخص کے پاس جا کر اس کو علاج کرانا بہتر ہے اور ضروری ہے۔ تو ہے نا یہ جو بھی ویڈیو میں جو بھی آڈیو میں آپ کو ریکارڈ کیا ہوں میں، اس کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو اس کے اندر کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں، نہیں تو میرے نمبر 7396692666 کے اندر ہے نا، آپ واٹس ایپ کے اندر بھی میرے کو کانٹیکٹ کر کے اس کے بارے میں آپ پورا اور کلیئرٹی آپ سوال کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔